خاندان کا ممبر. فرعون کا جو خاندان تھا اس کا نام کیا تھا؟ قبطی. وہ قبطی اور بنی اسرائیل آپس میں صبح لڑ رہے تھے تو آپ گھوم رہے تھے. آپ نے چھڑانے کا ارادہ فرمایا تو چھڑاتے ہیں. وہ جو بنی اسرائیل کا مجذوب اور مظلوم تھا وہ تو پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن فرعون کا جو تھا وہ چڑھ کے آگے اسے مارنے کی کوشش کرتا تھا. آج ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے نا کہ طاقتور آدمی مظلوم پر چڑھتا ہے، مارتا ہے. اسے مار رہے تھے، حضرت موسیٰ نے چھڑایا. اس کو گھمنڈ تھا کہ میں تو فرعون کا قبیلے کا ہوں. حضرت موسیٰ غصے میں آ گئے تھے تو غصے والے. آپ نے ہلکا سا تھپڑ مارنا چاہا کہ چلو ڈرا دھمکا کے اسے چھڑا دوں. وہ جو تھپڑ جو مارا تو قرآن کہتے ہیں فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ادھر موسیٰ کا تھپڑ پڑا، ادھر موت آ گئی. یہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے نازک بھی اتنے ہی ہوتے ہیں کہ ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تھپڑ جو پڑا تو مر گیا. تو بنی اسرائیل کا بندہ بھی بھاگ گیا، آپ بھی اندر چلے گئے محل میں. اب لوگ پریشان تھے کہ اس کو کون مار گیا. اگلے دن پھر نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل کا بندہ اب دوسرے سے لڑ رہا ہے. سمجھ آئی بات کی یا نہیں آئی سمجھ؟ وہی کل جو لڑ رہا تھا بنی اسرائیل کا وہ آج بھی پھر لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اچھا اصل شرارتی تو ہے، کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو لڑ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ کل ایک تھپڑ پڑا تھا وہ مر گیا تھا، آج لگتا ہے کہ موسیٰ کا رخ میری طرف ہے، کہیں میرے اوپر تھپڑ نہ چل جائے اور میں بھی انا للہ نہ ہو جاؤں. اس نے شور مچا دیا. اس نے کہا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کل کا بندے کا قاتل کون ہے. اس نے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو پولیس اور شرطے بھاگے موسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے. موسیٰ نکلے دریا اردن کراس کر کے حضرت شعیب کے پاس چلے گئے مدین میں. پھر وہاں 10 سال رہے، 10 سال خدمت کی، پھر شادی ہوئی، پھر وہاں سے چلے، پھر آئے مصر میں، پھر نبوت کا اعلان فرمایا. تو یہ 30-35 سال عمر تھی. تقریباً 40 سال کے بعد آپ نے عصا کا معجزہ دکھایا. 40 سال کے بعد من و سلوہ اترا. 40 سال کے بعد جب وہ قوم لڑی کہ پیاس سے مر رہے ہیں، پانی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عصا اس پتھر پر مار. جب موسیٰ نے پتھر پر مارا عصا تو فن فاجرت من حسنتا عشرت عین. تو فرمایا کہ موسیٰ کا عصا ایک دفعہ پڑا 12 چشمے پھوٹ نکلے، 12 چشمے. اب یہ جو معجزہ 35-40 سال کی عمر میں ظاہر ہوا. پہلے نبی پھرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو ان کی عمر 35 سال تھی اور ان کی نبوت کی عمر 3 سال ہے. اس 3 سالہ نبوت میں آپ نے مریضوں کو صحت بھی دی، ان کی آنکھیں بھی درست کی، مردوں کو بھی زندہ کیا اور لوگوں کو خبریں بھی دی کہ کھا کے کیا آتے ہو تم اور چھپا کے کیا آتے ہو، یہ خبریں بھی دی. تو 33 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا. سمجھیں آپ نہیں سمجھیں؟ 33 سال کے بعد معجزات کا ظہور ہوا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تو شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے. میرے کملی والے کی ہر شان نرالی ہے. اللہ اکبر. حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، آپ کے معجزات کا ظہور پہلے شروع ہو گیا، پہلے شروع ہو گیا. کس طرح؟ آئیے میں معجزات کو بھی بیان کرتا چلوں اور میلاد کو بھی بتاتا چلوں، سمجھاتا چلوں. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ کے والد ماجد، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے ایسے باہر قدم رکھتا، سخت دھوپ ہوتی ہے مکہ میں، تو آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھاگتا آتا اور میرے سر پر سایہ کرتا. اور فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کی وادی میں چلتا پھرتا تھا تو ہر درخت،
ہر پتھر ہر پہاڑ مجھے سلام کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ سلام. اور کہتا اے نبی آخر الزماں کے والد گرامی تجھ پر سلام ہو. ابھی حضور آئے نہیں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سلام ہو رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بادل چھاؤں کر رہے ہیں، ابھی نہیں آئے حضور. میں واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس واقعے میں ایک سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دیکھا. بڑی حسین جمیل عورت تھی، مال و دولت والی تھی، منصب عہدے والی تھی. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کو بلا کے کہا عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، میری جان، میرا مال، میری عزت، میرے آبرو، میرا تن، میرا دھن سب تیرے قدموں پر قربان. آپ نے کہا اچھا میں اپنے والد گرامی سے پوچھ لوں. آپ نے اپنے والد سے کہا عبد المطلب سے کہ اس طرح ایک عورت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے. ابا شادی تو کرنی ہے، آپ میری شادی وہاں کر دیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا میں نے تیری شادی کا فیصلہ بی بی پاک دامن آمنہ سے کر دیا ہے، اس سے شادی کر لو، پھر جس سے چاہو کرتے رہنا، تمہیں اجازت ہے. ادھر شادی ہو گئی. 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو بڑی خواہش رکھتی تھی مجھ سے شادی کرنے کی، میں نے اپنے باپ کی شرط پوری کر دی ہے، اب تو مجھ سے شادی کر لے. اس عورت نے ایسے آنکھیں اٹھائیں، ماتھا دیکھا اور دیکھنے کے بعد منہ پھیر لیا اور کہنے لگی عبداللہ چلے جاؤ، مجھے تیری خواہش و طلب نہ پہلے تھی نہ اب ہے. میں جس نور کی امین بننا چاہتی تھی وہ نور کوئی اور خوش قسمت لے گئی. اللہ اکبر. حضور ابھی آئے نہیں دنیا میں. اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اب میں گھر سے باہر نکلتا تو بادل جو تھے وہ حرکت میں نہیں آتے اور میں دھوپ میں چلتا تھا، چھاؤں کوئی نہیں ہوتی تھی مجھ پر. پہلے میں نکلتا تو مجھے پتھر سلام کرتے تھے، مجھے درخت سلام کرتے تھے، اب کوئی بھی سلام نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے نا کہ اگر کوئی گھر میں نئی بیاہتی دلہن آ جائے اور اگلے دن کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو یہ منحوس آئی ہے نا، یہ آئی ہے تو دوسرے دن ہی حادثہ ہو گیا ہے. کوئی خدا نہ خاصہ مر جائے، لا ایدہ پیر بڑا ہی بھاری ہے، اور احساس اس وقت نہیں ہوتا کہ کسی کی نئی بیاتی بیٹی دلہن کو اس طرح جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس کے ماں باپ کے سینے پر کتنے خنجر چلتے ہوں گے. جب اپنی بیٹی سے ایسے ہوتا ہے تو پھر بھاگتے ہیں مولوی کے پاس، پیر کے پاس، نہیں کوئی دم بتا دو، کوئی تعویذ دے دو. بڑا ظلم کر دینے سسرال والے میری بیٹی ہوتے. کما تدین و تدان، یہ ذہن سے بٹھا لے اچھی طرح بات کہ جیسے آج کرو گے ویسے ہی کل ہوگا. اگر اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی بیٹیاں جب بیاہ کے لاؤ تو انہیں بھی خوش رکھنے کی عادت ڈالو. تم دوسروں کی بیٹیوں کو خوش رکھو، رب تمہاری بیٹیوں کو خوشی عطا فرمائے گا. مگر عبداللہ خاموش تھے. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. چوتھے دن حضرت بی بی آمنہ خود بولی، فرمانے لگی عبداللہ تمہاری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم خوش نہیں لگتے شادی کے بعد. آؤ آئے ذرا مکہ کی گلیوں میں چہل قدمی کرتے ہیں چل کے. ادھر حضرت عبداللہ آمنہ دونوں گھر سے نکلے تو ادھر پاؤں باہر رکھا، آسمان سے بادل کا ٹکڑا بھاگتا ہوا آیا اور چھاؤں کر دی. حضرت عبداللہ خوش ہو گئے کہ پھر چھاؤں شروع ہو گئی ہے.